السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، پچھلے دنوں مولانا عبدالعزیز صاحب جامعہ حفصہ اور لال مسجد کے محتمم، انہوں نے مفتی عبدالقوی صاحب کو اپنے ادارے سے، جو ان کے دارالافتاء میں تھا، وہاں سے جس انداز سے انہوں نے مفتی عبدالقوی کو نکالا اور جو رویہ اختیار کیا، جو لب و لہجہ اختیار کیا اور جو ان کو دھمکی دی، ان کے اس لب و لہجے پر، اس دھمکی پر اور اس رویے پر سوشل میڈیا پر مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا، کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں جی انہوں نے بالکل غلط رویہ اختیار کیا، ان کو سمجھانا چاہیے تھا، اس طرح کا سخت لہجہ اور اس طرح کی بڑی دھمکی نہیں دینی چاہیے تھی، ان کے پاس وہ ایک مہمان کے طور پر آیا ہوا تھا۔ بہرحال حقیقت جو بھی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور مفتی عبدالعزیز صاحب اتنے سخت رویے کے ساتھ کیوں پیش آئے؟ آپ بھی اپنی رائے ضرور دینی ہے کہ انہوں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا، لیکن اس وقت تک، حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم دونوں کا موقف نہ سن لیں۔ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب کے قندیل بلوچ، حریم شاہ وغیرہ کے ساتھ بھی کئی اسکینڈلز سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ کیا ان کا مولانا عبدالعزیز صاحب کے ادارے میں جانا، کیا اسی کی کوئی کڑی تو نہیں تھی؟ اس پر بھی آپ نے غور کرنا ہے اور اس کا بھی جواب دینا ہے۔ پہلے سنیے وہ ایک ویڈیو جو وائرل ہوئی، اس کے بعد میں آپ کو مفتی عبدالقوی کا موقف سناؤں گا، خود ان کی پہچان انہی کی زبان۔ آپ یہاں سے چلیں، میں نہیں تو گولی مار دوں گا۔ اللہ اکبر، آپ کو گولی مار دوں گا۔ اللہ اکبر، نکل جلدی سے، چلو نکل آ جاؤ اپنا۔ آپ نے بھی کسی نے آئندہ نہیں بیٹھنا، وہی اس بدماش کے ساتھ بیٹھا، اس سے میں علاج کروں۔ السلام علیکم۔ جب انسان اس کے دیکھے پانچے کہاں پہنچ رہے ہیں، چل نکل یہاں سے، دفعہ ہو جائے۔ پورے ملک میں جہاں ملے اس کو کوڑے لگا جائیں، اس بدماش کو۔ یہ خود کہتا ہے میں نے بہت ساری شادیاں کی ہیں، میری جوتی وہاں پڑی ہے۔ جلدی سے نکلے یہاں سے۔ اور آپ لوگ ان کے ساتھ کیوں بیٹھے، اس بدماش کے ساتھ جو کہتے ہیں میں بہت ساری شادیاں کرتا ہوں؟ نیا دین بنایا اس نے۔ کپتان لال مسجد میں آپ نے نہیں آنا، اگر لال مسجد میں آئے تو میں یہاں آپ کو کوڑے، یہاں باندھ کے نا کوڑے لگواؤں گا یا سمسار کروں گا۔ حاضر جناب، حاضر یہاں سے۔ پھر اس کے بعد میں مولانا عبدالعزیز صاحب کا انٹرویو بھی آپ کو سناؤں گا کہ انہوں نے اتنا سخت لہجہ کیوں اپنایا اور قتل کرنے کی دھمکی تک کیوں دی۔ دونوں کا موقف سننے کے بعد آپ اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ پہلے مفتی عبدالقوی کا تعارف خود انہی کی زبانی۔ اس کو بیٹی سمجھتے ہوئے پہلے میں نے اس کا پیشانی پہ بوسہ دیا، پھر میں نے گردن پہ بوسہ دیا۔ مجھے کان میں کہنے لگے کہ ان خواتین کے دل کو مسخر کرنے کے لیے پتہ نہیں ہم نے کتنے ماہ لگائے، کتنے سال لگائے، آپ نے آج کی 2 منٹ کی گفتگو کے اندر ہی ان سب کے دلوں پہ حکمرانی کر لی ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ بتائیں کسی مستور نے دھوکہ دیا ہو؟ نہیں دیکھیں نا، میں نہ کسی کو پیغام میں نکاح دیتا ہوں، اچھا، نہ کسی کی محبت میں اتنا آگے چلے جاتا ہوں کہ کوئی مجھے دھوکہ دے۔ بس ایک میں دو بڑے دن اعتدال کا- کے ساتھ چلتا ہوں۔ اچھا، کتنی کے دن کی وہ آپ کا تعلق ہوتا ہے؟ یہ اپنا اس محترمہ کے اوپر ہے، اچھا، جتنا دیر کا وہ تعلق رکھنا چاہے تو رکھے، میں حاضر بیٹھا ہوں۔ میں تو گیا تھا عرب امارات کے دورے پر، الحمدللہ کوئی شارجہ میں، کوئی عجمان میں، ابوظہبی میں، زیادہ تر میں دبئی میں رہا۔ اس کے اندر میں ریسٹورنٹس میں بھی گیا، کیفے میں بھی گیا، کلب میں بھی گیا، اور اس طرح ایک دفعہ تو ایسے کلب کے اندر گیا جس کی وہ ویڈیو بھی بنی ہے ایک محترمہ کے ساتھ، بڑے خاندان کی چونکہ محترمہ تھی تو اس لیے میں پرسکون رہا۔ وہی جناب مجھے آ کے ملے۔ ہاں پہلے میں نے جناب اس کو بیٹی سمجھتے ہوئے پہلے میں نے اس کا پیشانی پہ بوسہ دیا، پھر میں نے گردن پہ بوسہ دیا، پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ تم پریشان نہ ہو۔ جی عزیزان گرامی، آپ نے مفتی عبدالقوی صاحب کا تعارف خود انہی کی زبانی سنا کہ وہ کون کون سے ملکوں میں گئے، وہاں کیا کرتے رہے، کیوں گئے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ سن چکے۔ ظاہر ہے جب اس طرح کا شخص مولانا عبدالعزیز صاحب کے ادارے میں جائے اور اس کا کریکٹر اس طرح کا ہو جو خود آپ نے انہی کی زبانی سنا، پھر جب مولانا عبدالعزیز صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی سخت دھمکی کیوں دی، وہ بھی انٹرویو سنے اس کا، پھر اس کے بعد آپ کو مزید
عبد القوی صاحب کا ایک انٹرویو سناؤں گا جس میں ان سے پوچھا گیا کہ تم لال مسجد میں کیوں گئے تھے، وہ انہی کی زبانی سنیں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا پہلے بھی یہاں پر آئے ہیں اور پہلے بھی آپ نے منع کیا تھا کہ یہاں پہ نہ آئیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جانب سے جان کے یہ شرانگیزی کی گئی؟ اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن بہرحال پہلے بھی آئے تھے، ہم نے انہیں منع کیا تھا کہ آپ کا جو رویہ ہے وہ انتہائی ظالمانہ ہے، آپ لوگوں کو الجھاؤ میں مبتلا کرتے ہیں۔ شریعت نے 4 شادیاں مقرر کی ہیں، آپ اس کی تعویلیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نکاح کم ہے، شادیاں جتنی چاہو کر لو، کبھی اس کے برعکس باتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کا جو اپنا رویہ، داڑھی چھوٹی سی کی ہوئی ہے، ایک مفتی کی شان یہ نہیں ہے کہ اتنی چھوٹی سی داڑھی کرے، اور یہ عمر ہو گئی، بوڑھے ہو چکے ہیں، غالباً نانا دادا بھی تو بن چکے ہیں، اور اس عمر میں ان کے نخرے ختم نہیں ہو رہے، اور ان کے آپ پانچے دیکھے نیچے جا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک ٹک ٹاکر ہوتا نا، وہ ایک ٹک ٹاکر بنا ہوا ہے اس وقت، اور لڑکیوں کے ساتھ اس کی گپ شپیں دیکھو، یہ ان کے مناسب نہیں۔ ایک عالم کی اپنی ایک شان ہوتی ہے، وہ عالم کی شان نہیں ہے، اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ جیل میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ملک کا چونکہ جعلی نظام ہے، کفریہ نظام ہے، ایسے ہی ان کو تو سارے مولوی پسند ہیں، مفتی عبد القوی جیسے مولوی اگر ہوں تو یہ ان کو پسند ہے، اس لیے اس کو اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں اس کو اب تک جیل میں ہونا چاہیے تھا۔ سر اگر نیکسٹ ٹائم وہ آتے ہیں تو تب آپ نے جو باتیں کی ہیں یہ ایک سنسار کرنے کی یا کوڑے مارنے کی، تو اس کے اوپر عمل درآمد یقینی بنائیں گے؟ انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی۔ سر آپ کو مفتی قوی سے بنیادی اختلافات عبد القوی سے کون سے ہیں کہ انہوں نے یہ باتیں غلط کی ہیں اور اس کی بنیاد پہ آپ اتنی سخت باتیں کریں؟ جی نکاح کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ جی شادیاں بہت ساری جتنی چاہو کر لو، نکاح اتنے ہیں، اور پھر شراب کے متعلق بھی تعویلیں کرتے ہیں، جی فلاں تو شراب صحیح ہے اور فلاں شراب یہ غلط قال، پھر ان کی اپنی وضاحت ٹک ٹاکروں والی ہے۔ اب ان کی عمر نہیں ہے، ویسے بھی عمر تو شریعت تو یہ ہے کہ جوانی میں بھی انسان کو نیک ہونا چاہیے، وہ جوانی میں تو مجھے نہیں پتا، لیکن کافی عرصے سے ہم ان کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ عشق کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر ان کے ساتھ کہتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ شادیاں کرنی ہیں، اس کی ایک ہر ایک کی شان ہوتی ہے۔ مولانا یہ بتائیے گا کہ مفتی عبد القوی صاحب کے متعلق آپ نے کہا جہاں ملے ان کو کوڑے ماریں، تو اب آپ کے اتنے چاہنے والے بھی ہیں، آپ کو فالو بھی کرتے ہیں، آپ کی بات سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، تو جسٹ اگر ان کو کوئی اور کہیں دیکھے اور وہ ان کے اوپر اٹیک کر دے تو پھر تو اشتعال انگیزی نہیں ہو جائے گی؟ ہونی چاہیے، اشتعال انگیزی نہیں ہوگی تو کیسے کام چلے گا؟ دیکھیں آپ کی کوئی بیوی کو کوئی چھیڑتا ہے تو آپ اس کو چھوڑیں گے؟ یا آپ کی بہن کو کوئی چھیڑتا ہے آپ اس کو کہہ دیں گے نہیں ملک کا قانون یہ کہتا ہے؟ آپ اس کو ملک کا قانون دیکھیں گے؟ جب آپ کی بیوی کو کوئی چھیڑے گا یا آپ کی بیٹی کو یا آپ کی بہن کو چھیڑے گا تو اسلام کو جو چھیڑتا رہے کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ کی بیٹی کی اہمیت ہے، آپ کی بیوی کی اہمیت ہے، ہر مولوی کی، اور یہ جمعیت علماء اسلام کے سب کی بیویوں کی اہمیت ہے، اور وفاق المدارس کی سب کی بیویوں بیٹیوں کی اہمیت ہے۔ اللہ کے دین کو کوئی اہمیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین کو چھیڑ رہا ہے؟ اگر ان کی بیویوں کو کوئی بات کرے گا تو سارے کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ جامعہ حفصہ کے اندر بڑی جگہ موجود ہے، انشاءاللہ کسی تہہ خانے میں ان کو بند کریں گے، اور بند کرنے کے بعد پھر فیصلہ سنائیں گے، اور پھر پوری قوم کو انشاءاللہ خوشخبری دیں گے سنسار کرنے کی۔ ان عدالتوں کو ہم اپنی جوتی کے نوک پر رکھتے ہیں، ان انگریز کی عدالتوں کو جو انگریزوں کی بنی ہوئی ہے نا، یہ جوتی کے نوک پر ہے ہماری، اس لیے ہم ان عدالتوں کو نہیں مانتے۔ جی عزیزان گرامی، آپ نے مولانا عبدالعزیز صاحب کا موقف بھی سن لیا۔ پہلے تعارف عبد القوی صاحب کا خود انہی کی زبانی آپ نے سنا کہ وہ یورپ میں کیا کرنے جاتے تھے، کس کس کلب میں جاتے، کیا کرتے، کس کس کنٹری میں وہ جاتے، کس ارادے سے جاتے، وہ بھی آپ نے ان کا سارا کچھ تعارف سن لیا۔ اور پھر اس جیسے آدمی پر مولانا عبدالعزیز صاحب کا موقف وہ بھی آپ نے سن لیا کہ مفتی عبد القوی کو جو دھمکی دینے کی وجہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے بتائی کہ مفتی عبد القوی دین کی بدنامی کا سبب بننے والا شخص ہے اور دین کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حلال و حرام کی تفریق نہیں کرتا، حلال و حرام میں فرق نہیں کرتا۔ خود انہی کی زبانی بھی تم نے سن لیا اور مولانا عبدالعزیز صاحب کی زبانی بھی تم نے سن لیا۔ اب مفتی عبد القوی جامعہ میں گیا کیوں تھا وہ ذرا انہی کی زبانی سنیں، پھر آگے بات کریں۔ جب مولانا عبدالعزیز صاحب چونکہ وہ کلاشنکوف کے ساتھ ہی آئے تھے، وہ جو حالات تھی، جو کیفیت تھی، وہ ذکر کی، وہ تو بالکل یعنی خوف و ہراس والی تھی۔ ایسے میں ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ ایک مرتبہ آتے ہیں بالکل استقامت کے ساتھ، جب باہر آ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میری جوتیاں مجھ سے رہ گئی ہے۔ تو پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسے خوف اور ڈر کے ماحول میں آپ تو بڑے بہادر نکلے مفتی صاحب کہ آپ دوبارہ گئے آرام کے ساتھ، آپ کی چپلی پڑی ہوئی تھی اس کو اٹھا کے باہر لے کے۔ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ میں مفتیان کرام کے درمیان تھا، مولانا عبدالعزیز صاحب بہرحال جانتے ہیں کہ ان کا ہمارا خاندانی تعلق کیسا ہے، بہرحال وہ جانتے ہیں کہ وہ صاحب علم آدمی ہے، تو میرے اوپر خوف ہوتا تو کیوں ہوتا؟ پھر یہ ہے کہ مفتیان کرام بھی ہوں، پھر پٹھان ہوں،
تو مجھے وہاں کیوں خوف کرنا چاہیے؟ پھر میں مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، دارالفتاح میں بیٹھا ہوں، یہ تو مجھے یقین تھا کہ مولانا اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ یقین تھا کہ کسی نے میرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، کیونکہ میں علماء کے درمیان ہوں۔ علماء میری جناب، اچھا جن علماء کی موجودگی میں وہاں تھا اور مولانا آئے تو خود ویڈیو دیکھ لیں، جیسے 2 گن مین ہے یا مولانا باقی مفتیان کرام اور ہم سب بڑے سکون سے کریں، اطمینان سے کریں اور ادب سے کریں، اس کا معنی یہ ہے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میری جوتی بڑی قیمتی تھی تو میں نے اندر رکھی، تو میں سکون سے گیا، میں نے اپنی جوتی لی۔ جب وہ فرما رہے تھے، یوں اشارہ کر رہے تھے، تو میں نے کہا حاضر حاضر حاضر۔ جب انہوں نے آگے بات کی تو میں نے کہا اللہ اکبر۔ جی عزیزان گرامی، آپ نے مولانا مفتی عبد القوی کا موقف بھی سن لیا کہ وہ جامع حفصہ کیوں گئے، پھر چپلی اٹھا کر کیسے بھاگے، چائے چھوڑ کر کیوں بھاگے، وہ آپ نے سب کچھ سن لیا، دیکھ لیا، تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو لانے کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ مفتی عبد القوی جیسے لوگ جو دین کو، اسلام کو، شاعر اسلام کو بدنام کرنے کا سبب بنتے ہیں، وہ آپ نے خود ان کی زبانی سنا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح علماء کرام نے بینک کاری پر محنت کی اور اس کو جائز کرنے کی طرف لائے، تو اسی طرح اب ان کو الکوہل، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء کرام اب شراب کے بارے میں بھی کچھ سوچیں کہ شراب کو بھی عام کرنے کی اور اس کو جائز کرنے کی کوئی صورت نکالیں، ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے۔ اور وہ خود بھی کہہ چکے، یورپ، عرب کنٹری وغیرہ ادھر ادھر دبئی میں وہ جاتے ہیں، کلبوں میں بھی جاتے ہیں، خود انہی کی زبانی آپ نے سن لیا۔ اور اس سے پہلے حریم شاہ قندیل بلوچ جیسے واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں، اور آئے روز مفتی عبد القوی صاحب میڈیا کی زینت بنتے رہتے ہیں اپنے منفی رویوں کی وجہ سے۔ تو ان تمام حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ ان تمام واقعات کو سامنے رکھنے کے بعد مولانا عبد العزیز صاحب نے جو سخت لہجہ اپنایا اور جو رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا، سنگسار کرنے تک کی دھمکی دی، قتل تک کی دھمکی دی، اور اس بیچارے کو چائے کی پیالی بھی نہیں پینے دی، تو کیا ان واقعات و حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا عبد العزیز کا یہ رویہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس پر آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔